بلکہ آپ کے عمل سے اس کے دل کے اندر برائی ہے۔ آپ بے نمازی کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہو اور بیٹے کو نصیحت کی جا رہی ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹا نمازوں کا اہتمام کرو، وہ آپ کے ناصحانہ الفاظ کی طرف غور نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ کے عمل کو دیکھے گا، آپ کے کردار کو دیکھے گا، آپ کے کیریکٹر کو دیکھے گا، آپ کی نصیحت کو تھوڑے دیکھے گا۔ اور یہ بات حقیقتاً 100% صحیح ہے، 100% صحیح ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ آج جو بچے دعوت کو قبول کر رہے ہیں وہ ہمارے عمل سے کر رہے ہیں، ہماری نصیحت سے نہیں کر رہے۔ ہاں، ہماری نصیحتوں سے نہیں کر رہے، ہماری نصیحتیں ان کے اوپر کارگر نہیں ہو رہی ہے، ہماری نصیحتیں ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے جتنا ہمارا عمل ان کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ عمل کی بات الگ ہوگی۔ اب امام صاحب یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو بڑی لمبی چوڑی تقریر کر دیں سود کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، زناکاری کے بارے میں، شراب کے بارے میں، حرام مال کھانے کے بارے میں، اور پھر دیکھا جائے کہ بھئی امام صاحب تو ان ساری برائیوں کے اندر مبتلا ہے، تو میری اپنی نصیحت آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی، ایک ذرے کے برابر میری نصیحت آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ آپ کے اوپر جو اثر کرے گا وہ میرا اپنا عمل اثر کرے گا۔ نصیحت تو کی جا رہی ہے کہ بھئی نمازوں میں اہتمام کی فکر کرو، امام صاحب کے ٹھکانے نہیں ہے نماز پڑھنے کے، اثر میرا عمل کرے گا آپ کے اوپر، میری نصیحت نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ کا عمل آپ کے بچوں کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر، ان کے کیریکٹر کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر اثر انداز ہوگا آپ کا عمل۔ اس لیے دعا میں کیا مانگتے ہیں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، عالم باعمل بنا، ان باتوں کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے والا بنا۔ تعلیم ختم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اس کی باتوں کے پر یقین کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ تو بھی آپ نے تعلیم سنی، سننے سے کیا اثر آئے، لوگوں کو سنانے سے کیا اثر آئے گا جب تک کہ آپ عمل نہیں کریں گے۔ آج عمل سے میری زندگی بھی خالی ہے، آپ کی زندگی بھی خالی ہے، نہ آپ کی زندگی کے اندر عمل ہے، نہ میری اپنی زندگی کے اندر عمل ہے۔ اسی لیے مسلمان آج دنیا کے اندر کیا کر رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے مسلمان، پریشان حال اپنی زندگی کو گزار رہا ہے مسلمان۔ کیوں؟ علم تو ہے لیکن یہ اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، اس لیے دھکے کھا رہا ہے۔ اس کو معلوم ہے نماز میرے اپنے اوپر فرض ہے، کبھی ایک ٹائم بھی پڑھ رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے نماز پڑھنا تو کتنی بڑی بات ہے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو ایک روز پہلے میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اب تو میں نے بولے نماز چالو کر دی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں۔ کب آن اب ایمان لاتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا جاؤ، پھر ان کے منہ کے اندر کیا ڈال دو، گارا ڈال دو، مٹی ڈال دو۔ کب سمجھ آئی؟ جب اللہ نے تیرے اوپر حالات ڈال دیے،
جب تیرے ہاتھ پیر ایسے ہو گئے اس کے بعد تیرے کو سمجھ آئی کہ تیرے اوپر نماز فرض ہے۔ اتنے ٹائم سے مولوی لوگ بیچارے گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھو۔ جمعہ رمضان اور عید کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئی ہیں، جب ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب کہہ رہے تھے کہ احترام کے اندر قرآن کو اتنی اوپر رکھ دیا کہ اب ہاتھ جانے ہی مشکل ہو گئے، جب سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب اللہ نے ہاتھ پہ توڑ کے بٹھا دیا تو پھر سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے اوپر تو نماز فرض ہے۔ اب تو بولے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہوں۔ تب سمجھ میں آئی جب ٹھوکر لگی۔ نا ہم نے ٹھوکر کھا کے انسان ٹھاکر بنتا ہے، ٹھوکر کھا کے ٹھاکر نہیں بننا ہے۔ ٹھاکر بننے کے لیے تو ایک زمانے سے علماء اکرام سمجھا رہے ہیں انسان ٹھاکر بن جاؤ، ٹھاکر بن جاؤ، ٹھاکر بن جاؤ، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں ٹھوکر کا، اور کھا رہے ٹھوکر اللہ کے کرم سے۔ پیسا جا رہا ہے، ظلم کیے جا رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، مساجد کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ جمعے کا دن آیا 1:26 ہو گئے، مسجد کا حال دیکھو، یہ مسلمان کا حال ہے، یہ مسلمان کا حال ہے۔ یہودی کے ذہن کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی کہ جب تمہاری مسجدیں جمعہ اور عید کی طرح فل ہو جائے گی ایک دم، تب ہم کو تھوڑا بہت ہمارے دلوں کے اندر ڈر آئے گا۔ ابھی تو کیا ہم کو نو ٹینشن ہے، ابھی ہم کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ مسلمان سویا ہوا ہے، اور واقعی میں مسلمان سویا ہوا، بہت گہری نیند کے اندر سویا ہوا۔ اور جب امام صاحب اس کو جگاتے ہیں تو اتنے برے لگتے ہیں کہ زہر کی زہر، اتنے برے لگتے ہیں امام صاحب کہ زہر ہے جیسے امام صاحب، کیوں جگا دیا؟ ہماری غلطیوں کے اوپر ہم کو کیوں آگاہ کر دیا؟ ہم حرام مال کھا رہے ہیں، کھانے دو ہم کو، ہم چغل خوریاں کر رہے ہیں، ہم کو کرنے دو، ہم غیبتیں کر رہے ہیں، یتیم کے مال کو کھا رہے ہیں، ہم زنا کاری کر رہے ہیں، ہم جوئے لگا رہے ہیں، ہم سٹے لگا رہے ہیں، ہم شراب پی رہے ہیں، زنا کاری کر رہے ہیں، ہم کو کرنے دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ حضرت شیخ نے فضائل کے اندر کیا لکھا؟ یہ علماء اکرام بیچارے سمجھاتے ہیں، حالانکہ سمجھانے کے اندر ان کا نقصان ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھانے کے اندر علماء کا کیا نقصان ہے؟ اس لیے کہ آپ کے زعم میں علماء کی روزی آپ